الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین کرام، ناظرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز انسان کو فحشا، بری باتوں سے، منکر، غلط باتوں سے کیا ہے روک دیتی ہے۔ اور نماز جو ہے کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے، نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اسلام کی جو بنیادیں ہیں 5، ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد نماز بھی ہے۔ یعنی جو اسلام کے پلرز ہیں، پلرز آف اسلام، وہ 5 ہیں، اور ان 5 میں سے ایک نماز بھی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی عمارت اپنے پلرز پر کھڑی ہوتی ہے، اگر اس کا ایک پلر کیا ہے کمزور پڑ جائے تو پوری عمارت کیا ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے جو پلر ہیں وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 اسلام کے پلر ہیں، 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور نماز کو بندہ چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی دین کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے، وہ اپنی دین کی عمارت کو کیا ہے کمزور کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں: الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا، جس شخص نے نماز کو قائم کیا، یہ نہیں کہا نماز کو پڑھا، بلکہ نماز کو قائم کیا۔ ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا کہ انسان پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرے، اور نماز پڑھنا یہ ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ نماز کو قائم کرنا، اس کو کیا ہے پابندی کے ساتھ کیا ہے ادا کرنا۔ تو جس شخص نے نماز کو قائم کیا تو اس شخص نے کیا ہے دین کو مضبوط کیا۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، تو اب اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اس نے اپنے دین کو مضبوط کیا۔ اور جس شخص نے نماز کو چھوڑا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس شخص نے نماز کو کیا ہے چھوڑ دیا،
تو اس نے کیا ہے اپنے دین کو ڈھا دیا، اپنے دین کو برباد کر دیا۔ کوئی بھی بندہ نماز پڑھے بغیر، کوئی بھی بندہ نماز پڑھے بغیر مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ نماز پڑھے بغیر دیندار کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ نماز پڑھے بغیر جنتی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور کوئی بھی بندہ جو نماز کو کیا ہے پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرے گا تو وہ بندہ جنت میں کیا ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے بلکہ جہنم کا حقدار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی 70 سے زائد مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے۔ سینکڑوں احادیث ہیں جن میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے کیا ہے نماز کی تاکید کی ہے۔ نماز کے پڑھنے پر بے شمار فضیلتیں، بے شمار انعامات خداوندی کا اعلان کیا ہے، اور نماز کے چھوڑنے پر، نماز کا اہتمام نہ کرنے پر، نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی نے بے انتہا کیا ہے وعیدوں کا ذکر کیا ہے، بے انتہا کیا ہے عذاب کا اور وعیدوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مدثر کے اندر، سورہ مدثر پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 2، فی جنات یتساءلون، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے، استفسار کریں گے، پوچھیں گے۔ یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے، آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ جہنمی جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں گے، وہ جہنمی جو جہنم کی سزاؤں میں تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، جب جنتی ان سے سوال کریں گے کہ بھائی آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے، تو وہ یہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم بھوکوں کو اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو، غریبوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ ہمارا جرم تھا۔ جو ضرورت مند تھا، مسکین تھا، پریشان تھا، بھوکا تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو کھانا کھلاتے۔ نہ تو ہم کھانا کھلاتے تھے، نہ ہم نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ جہنم میں لے جانے کے لیے کیا ہے، یہ انسان کی یہ کوتاہی، انسان کی نماز سے غفلت، انسان کی نماز سے سستی جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو کافی ہو جائے گی۔ اور جہنمی جہنم میں جانے کا خود ریزن بیان کریں گے کہ ہمارا جرم یہ تھا، ہماری خطا یہ تھی، ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم دنیا کی زندگی میں اس درجے کھو گئے تھے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے تھے۔ وہ رب کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب کہ جس رب نے ہمیں نعمتیں کھلائیں، وہ رب کہ جس نے ہمیں عزتیں عطا کی، وہ رب کہ جس رب نے ہمیں دنیا جہان کی عزتیں عطا کری، دنیا جہان کی دولتیں عطا کری، اس رب کے پیغام کو ہم نے ٹھکرایا، اور ہم کیا ہے دکانوں پر، چوک پر، چوراہوں پر، گھروں میں، گلیوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور اللہ کا منادی مؤذن ہوتا ہے، وہ اللہ کا منادی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن مؤذن کی اس اذان کو سن کر، مؤذن کے اس اعلان کو سن کر ہم پھر بھی نہیں آتے تھے، اور ہم دنیا کی زندگی میں، دنیا کی رنگ رلیوں میں اتنا کھوئے ہوئے تھے کہ انسان کیا نماز سے غفلت و لاپرواہی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس جرم کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر خود اپنی زبان سے یہ اقرار کرے گا کہ جب جنتی لوگ اس سے سوال کریں گے کہ تم نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، تم بھی مسلمان ہو، تم جہنم میں کیسے ہو، ہم جنت میں ہیں، تو یہ جواب دیں گے میرے بھائی میرا جرم یہ تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اتنا خطرناک گناہ، اتنا خطرناک جرم ہے نماز کو چھوڑنا۔
لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 2% لوگ نمازی ہیں۔ کتنے؟ 2%، 2% نمازی ہیں، 98% کیا ہیں؟ بے نمازی ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 2%، 98% بے نمازی ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، جمعے کا دن آتا ہے، پوری مسجد بھر جاتی ہے، محلے کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جو نہ بھرتی ہو، بلکہ کئی منزل کی مسجدیں وہ بھر جاتی ہیں، بعض مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، گلیوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب یہی نمازی عصر کی نماز میں کیا ہیں؟ اب آپ کے جمعے کی نماز میں 1000 نمازی ہیں اور عصر کی نماز میں 100 نمازی ہیں، 50 نمازی ہیں، 70 نمازی ہیں، اور فجر میں تو اور زیادہ کم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ 98% مسلمان وہ ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، 98% مسلمان وہ ہیں جو نماز کی طرف سے غفلت و لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے جہنم میں جانے کا سامان خود تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اتنی سخت وعید ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، نہ تو وہ بیمار تھا، نہ تو پریشان تھا، نہ اس کو کوئی بیماری لاحق تھی، نہ ہی کوئی سفر کی کوئی الجھن تھی، صرف اپنی غفلت میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی بیٹھا ہوا ہے، گلی میں بیٹھا ہوا ہے، بتولے ملا رہا ہے، مٹر گشتی کر رہا ہے، مؤذن نے اذان دے دی، مؤذن نے اعلان کر کے یاد دلا دیا، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، نہ تو اسے نماز کی فکر ہے، نہ اسے کامیابی کی فکر ہے۔ وہ بندہ، جس بندے نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نماز کو چھوڑ دیا، میرے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں فقد کفارا، کہ اس شخص نے کفر کیا اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ اتنی سخت وعید کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، کوئی عذر، کوئی مجبوری نہ ہو اور اسلامی گورنمنٹ ہو، تو اس بندے کو قتل کیا جائے گا، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کا چھوڑے۔ اذان ہو گئی، پتہ لگا دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اس شخص کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ کر کفر کو دعوت دے دی ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں، وہ اس حدیث کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو اس نے کفر کیا ہے، وہ کافر تو نہیں ہوا ہے، البتہ اس نے کافروں والا عمل کیا ہے، کیونکہ اسلام مسلمانوں میں اور کافروں میں یہی فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ہم میں اور کافر میں کیسے فرق ہوگا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کافر بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی خدائی میں ان بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے جیسے دکھتے ہیں، ان کی شکل و صورت بھی ہماری جیسی ہے، ان کا پہناوا بھی ہمارے جیسا ہے، لیکن ہم میں اور ان میں جو فرق ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے 5 وقت ماتھا ٹیکتے ہیں، اس رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کفر اور اسلام کے درمیان حد جو فاصل ہے، فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے گویا کہ کفر کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ اس لیے کافر تو نہیں ہوا ہے، لیکن کفر کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، کافروں والا عمل کیا ہے، اس لیے اس بندے کو قید خانے میں ڈالا جائے گا، اور جب تک کہ اس کی پٹائی بھی کی جائے گی، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور یہ وعدہ نہ کر لے کہ میں کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک اس کو جیل میں رکھا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اتنی سخت وعیدیں قرآن میں،
حدیث میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہیں، لیکن مسلمان اتنی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اتنی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کسی چیز کی فکر نہیں، اسے نہ تو مرنے کا خوف ہے، اسے اس بات کا خوف بھی نہیں ہے کہ اسے قبر کی تنہائیوں میں اترنا ہے، قبر کی تنہائیوں میں اتر کر وہاں کیا ہے اللہ کے فرشتے حاضر ہوں گے، ان کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے۔ اگر ہماری نمازیں درست ہوں گی، ہم نے دین پر عمل کیا ہوگا تو ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے، نہیں تو ہم سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ نہ تو اسے قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، نہ اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ موت بھی آنی ہے، اور جس بندے کی نماز درست نہیں ہوگی اس کے دوسرے اعمال بھی درست نہیں نکلیں گے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگایا جائے گا اور تمام لوگوں کا اجتماع ہوگا، تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، اس وقت بندوں سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا بندوں سے وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز درست نکل آئے گی اس کے دوسرے اعمال بھی درست نکل آئیں گے، اور جس شخص کی نماز میں کوتاہی اور کمی نکلے گی اس کے دوسرے اعمال بھی درست نہیں نکلیں گے، اور اس کو کیا ہے؟ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور جہنم کا راستہ اسے دیکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے دلوں سے بالکل خوف نکل گیا، آج ہمارے دلوں سے یہ بات بالکل نکل گئی کہ ہمیں کیا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمیں مرنا بھی ہے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں ہر وقت رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے رہنے کا ایک متعین وقت ہے، اس متعین وقت تک کے لیے ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور ہمیں کچھ چیزوں کا پابند بنا کر بھیجا ہے، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں سب سے بڑی جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ نماز کی دی ہے، اور نماز کوئی بھاری چیز ہے؟ نماز کوئی بھاری چیز ہے؟ ایک مرتبہ دل پر انسان تھوڑا اثر لے لے، دل پر تھوڑی چوٹ لگا لے کہ بتاؤ وہ رب، کہ جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی دی ہے، جس رب نے ہمیں آنکھوں کی نعمتیں دی ہیں، جس رب نے ہمیں زبان کی نعمت دی ہے، یہ زبان چکھ بھی لیتی ہے، یہ زبان بول بھی دیتی ہے، یہ آنکھیں دیکھ بھی لیتی ہیں، یہ کان سن بھی لیتے ہیں، یہ ہاتھ بھی چلتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ چلتے اور پھرتے ہیں۔ ہمیں صحت کی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں بیوی کی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں کاروبار کی نعمت دی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ان کے بدلے میں رب کیا مانگ رہا ہے؟ اس رب کا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، اس رب کا اتنا مطالبہ ہے، سچ بول کر حلال طریقے سے سچ بول کر حلال طریقے سے مال کما کر زندگی گزارنی ہے، اور 5 وقت کی آپ کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ 5 وقت کی نماز اگر آپ حساب لگائیں تو ٹوٹل ملا کر 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 1 گھنٹہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کتنا نکالنا پڑے گا؟ 1 گھنٹہ۔ آپ فجر کی نماز میں 15 منٹ، ظہر کی نماز میں 15 سے 20 منٹ، عصر کی نماز میں 10 سے 12 منٹ، مغرب کی نماز میں 10 سے 12 منٹ، عشاء کی نماز میں 15 منٹ، حد ہے 20 منٹ۔ ٹوٹل اگر آپ کیلکولیشن نکالیں گے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ بہت اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ 1 گھنٹہ اپنے رب کو نہیں دے سکتے۔ وہ رب اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کر دے، آپ کو کوئی 1 کپ چائے پلا دے، آپ کی 1 مرتبہ دعوت کر دے، آپ اس کے کتنے کام میں آتے ہیں یار۔ آپ رات کے 12 بجے وہ بندہ فون کرے گا، آپ فوراً تیار ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ میرے کام میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دن کی دوپہری میں آپ کو فون کرے گا، یار ذرا یہ کام کرنا ہے، آپ فوراً تیار ہو جائیں گے کہ اس بندے کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ یہ میرے کام میں آتا ہے۔ اور وہ اللہ کہ جس اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ کو عطا کریں اور ان نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا اور آپ سے کوئی فیس نہیں لی،
آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے کوئی فیس لی؟ آپ کو زبان دی، اللہ نے کوئی فیس لی؟ آپ کو اللہ نے عزت دار گھرانے میں پیدا کیا، اس کی کوئی فیس لی؟ اللہ چاہتا آپ کو محتاج کر دیتا، اللہ چاہتا کہ آپ کے پیر کام نہ کرتے، اللہ چاہتا تو آپ کو نابینا پیدا کر دیتا۔ اور دیکھیے، یاد رکھیے، جب تک آپ کے پاس نعمت ہے اس نعمت کی قدر کیجئے، جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے اس وقت اس کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ آج آپ کے پاس آنکھ کی نعمتیں ہیں تو آپ اس بندے سے معلوم کیجئے جس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، یا جس کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کیا ہے، آنکھوں کی نعمت نہیں ہے اور اس کے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، تو یہ کہے گا ٹھیک ہے میری کروڑوں روپے کی پراپرٹی لے لو لیکن مجھے آنکھ دے دو، کہے گا نہیں کہے گا؟ اگر کسی بندے کے پاس کیا ہے، اس کا کان صحیح کام نہیں کرتا ہے، وہ ہزاروں روپے خرچ کر دے گا تاکہ اس کے کان کیا ہیں، صحیح طریقے سے سننے لگیں۔ اگر کسی بندے کے یہ ہاتھ ہیں، یہ ہاتھوں کی انگلیاں چلتی ہیں، اگر کوئی ایک انگلی کیا ہے، اس میں سے کوئی ایک انگلی کیا ہے وہ چلنا بند کر دے، ساری نہیں، ایک انگلی اپنی جگہ پر رک جائے، ایسے وہ اس طرح ہلے نا، کیا ہے، یہ جوڑ کام کرنا بند کر دیں، وہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے، اللہ نے اس انگلی، جو اللہ نے یہ انگلی ہمیں دی ہے، اور اس انگلی کے جو جوڑ ہیں صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی اللہ نے فیس ہم سے لی ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ نے ہم سے کچھ لیا ہے؟ وہ اللہ جسم کے اندر لاکھوں ہزاروں جوڑ ہیں، لاکھوں ہزاروں نسیں ہیں، وہ نسیں، وہ جوڑ، وہ سارے اعضاء، وہ سارے پارٹ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کا رب آپ سے صرف یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ 5 وقت اس رب کی بارگاہ میں کیا ہے، حاضر ہو کر اس کو یاد کر لو، وہ اس بات پر خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اگر ہاں، نماز کب پڑھتے ہیں؟ نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے۔ لوگ اللہ سے بزنس کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، پریشانی آ گئی نماز پڑھنی شروع کر دی، پریشانی ختم ہو گئی نماز چھوڑ دی، کاروبار میں دقت آ گئی مسجد سے جڑ گئے، نماز پڑھنی شروع کر دی، اور جیسے ہی کاروبار چلا نماز چھوڑ دی۔ کیوں؟ اب ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، کسی بندے سے کام نکالنا ہوتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے کیا ہے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کے آگے پیچھے چکر لگاتے ہیں، اور جب اس بندے سے کام نکل جاتا ہے تو اسے دعا سلام تک چھوڑ دیتے ہیں، اسے یاد نہیں کرتے ہیں۔ یہی مزاج، یہی تاجرانہ مزاج، کیونکہ دماغ میں تاجرانہ ذہن گھسا ہوا ہے نا، یہی مزاج لوگوں کو بنا ہوا ہے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو موت کا خوف ہوتا ہے 2-4 دن، جب نماز پڑھتا ہے بندہ۔ اور کیا ہے، اس پر کوئی قرضہ ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، دقتیں اور الجھنیں آ جائیں، گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یا خود کے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑے جب نماز پڑھتا ہے، اور جیسے ہی وہ آفت، وہ مصیبت ختم ہو فوراً نماز چھوڑ دیتا ہے۔ بے شمار لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، ان کو کہا بھائی نماز کی پابندی کیا کریں، نماز کی پابندی شروع کری، جب تک پریشانی چل رہی تھی، کاروبار میں دقت چل رہی تھی، الجھن چل رہی تھی، نماز پڑھی، اور جیسے ہی اپنی ان کی پریشانی حل ہوئی بالکل چھوڑ دیا کہ بھائی اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر بندہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ اسے جنت مل جائے۔ نماز جنت کی نیت سے نہیں پڑھنی ہے، نماز کاروبار میں برکت کی نیت سے نہیں پڑھنی ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہماری بیماری پریشانی دور ہو جائیں، نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہم صحت مند ہو جائیں، بلکہ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ میرے رب کا یہ آرڈر ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے، اور مجھے اپنے رب کا ہر حکم ماننا ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن آج ہمارا مزاج نماز میں بھی تاجرانہ مزاج ہے، تجارت والا مزاج ہے۔ اس کو ایک شاعر کہتا ہے، ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں۔ شعر کو ذرا سمجھنا، ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے۔ یعنی وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ جنت مل جائے اور جنت میں حوریں مل جائیں۔ وہ سجدہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ میرے رب کا آرڈر ہے، میرے رب کا حکم ہے، تو اس لیے ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے۔ یعنی یہ عبادت بھی کر رہا ہے تو اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ ہمیں عبادت اس لیے نہیں کرنی ہے، ہمیں نماز اس لیے نہیں پڑھنی ہے، ہمیں نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا، ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت میں
نماز بھی ایک اہم ترین عبادت ہے. سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. جھوٹ نہ بولنا یہ بھی عبادت ہے. سچ بولنا یہ بھی عبادت ہے. حلال مال کمانا یہ بھی عبادت ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے. بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے. مسجدوں میں خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے. پڑوسیوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. لیکن ان سب میں سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے. سب سے اہم ترین جو عبادت ہے کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو اس لیے نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے. اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، سب سے نچلا درجہ جو ہے مسلمانوں نے نماز کو دے رکھا ہے. آج نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج رسموں والا دین ہمارا ہو گیا ہے کہ جمعے کے دن، جیسے اور مذہب میں کیا ہے، ہندوؤں میں منگل کے دن جا کے پوجا کر لیتے ہیں، عیسائیوں میں کیا ہے سیٹرڈے کے دن جا کے کیا ہے اتوار کے دن جا کے وہ چرچ چلے جاتے ہیں. یہودی ہفتے کے دن کیا ہے اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان فرائیڈے اور جمعے کو کیا ہے اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں. پورے ہفتے وہ عیش کی، تعیش کی، من موجی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام ایک زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے. 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو اکارڈنگ ٹو اسلام گزارنا، اسلام کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا، یہ اسلام ہے. یہ مومنانہ صفات ہیں. اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ اسلام نہیں ہے. اور یہ ہمارے رب کا ہم پر کرم ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں چلا رہا ہے. ہماری اوقات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں ردی کے ٹوکرے میں ڈال دے، کوڑے دان پہ ڈال دے، ہمیں برباد کر دے، تہس نہس کر دے، ہم کسی کام کے نہیں رہیں، تو اللہ کا یہ فیصلہ بالکل غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں. اللہ نے بندوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اس کو بالکل واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے پیدائش کا مقصد بیان کر دیا کہ تمہیں میں نے کس لیے پیدا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو. اور عبادت کر کے دیکھتے ہیں کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل لے کر آئے گا، کون برے عمل لے کر آئے گا. یہ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں دیا ہے. تو اب جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور اس مقصد کو پورا نہ کریں تو یقیناً ہم مجرم ہیں. آپ یہ موبائل لگا ہوا ہے، آپ موبائل خریدتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے موبائل کا؟ آپ اس پہ کیا ہے نیٹ چلا لیں، آپ انسٹاگرام چلا لیں، فیس بک چلا لیں، آپ یوٹیوب دیکھ لیں، آپ کالنگ کر لیں، کیمرے کا یوز کر لیں، بہت سارے کام اس سے لیتے ہیں. اور وہ موبائل کا خراب ہو جائے، کام نہ کریں، وہ موبائل کام نہ کرے اور کیا ہے ڈیڈ ہو جائے بالکل. آپ نے مستری کو دیا، اس نے کہا بھائی ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا. آپ چاہے 50,000 کا لے کر آئے تھے، کیا کریں گے آپ؟ اس سے بیچ کے زیرہ لے لیں گے. کیا کریں گے؟ کباڑے میں اسے بیچ دیں گے، اور نہیں تو اسے کیا ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے، کہیں ڈال دیں گے، کیا ہے گھر کے کوڑے میں ڈال دیں گے. اب کیا ہے حالانکہ 50,000 روپے کا لے کر آئے تھے، 1,00,000 روپے کا لے کر آئے تھے، لیکن کیا ہے آپ کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا. وہ آپ اسے جیب میں لے کر نہیں گھومیں گے، لے کے گھومیں گے. آپ کہیں نہیں بھائی میں 1,00,000 روپے کا لایا تھا، بھلے ہی کام نہیں کر رہا ہے، اسے جیب میں لے کے گھوموا. یہ میرا موبائل میں 1,00,000 روپے کا ایپل کا فون 1,00,000 کا لایا تھا، آپ جیب میں لے کے گھومیں گے. لوگ کہیں بڑا بیوقوف آدمی ہے. ابھی جب کام نہیں کر رہا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس میں بیٹری چارج نہیں ہوتی، فون سنا نہیں جاتا، کسی کام کا نہیں ہے، اب اسے کیا ہے کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیں یا اس سے بیچ کے زیرہ لے لیں، یہ تو کہے گا. تو ہم کسی بھی چیز کو کسی مقصد کے لیے لے کر آتے ہیں، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہم اسے کیا کہتے ہیں پھینک دیتے ہیں، کباڑے میں پھینک دیتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ ہم نماز پڑھیں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم عبادت کریں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا ہم نماز کی پابندی کریں، ہم مسجد کا تعاون کریں، ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم مسلمانوں کی مدد کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم سچ بول کر تجارت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں، اللہ کے احکام کو فالو کریں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تو اب ہم کچڑے کے ڈبے میں ڈالنے کے لائق ہو چکے ہیں. لیکن یہ رب کا کرم ہے کہ ہمارا رب موقع دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ اب لوٹ آئے، شاید میرا بندہ اب لوٹ آئے، شاید یہ اپنی اصلاح اب کر لے، شاید یہ اپنی اصلاح اب کر لے، اب یہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے میرے حضور تو آنسو بہا لے اور یہ کہے اے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں دنیا کی زندگی میں بھٹک گیا تھا، اپنی موت کو بھول گیا تھا، اپنے مرنے کو بھول گیا تھا، میرے دل سے یہ بات نکل گئی تھی کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے قبر میں بھی جانا ہے اور مجھے اللہ کے وہاں جواب بھی دینا ہے، میں غفلت اور لاپرواہی میں ڈوب گیا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. وہ رب معاف کر دے گا، وہ رب معاف کر دے گا، اس امید میں کہ بندہ اب توبہ کر لے. اور آپ کو موقع دے رہا ہے، کل کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا.
ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا، وہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے، تو خدا را اللہ کے واسطے آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی جاگنے کا موقع ہے، ابھی بھی توبہ کرنے کا موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب جاگے انسان جب سویرا ہے، آج ہی اسی وقت اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کریں بھائی توبہ، زور سے بولیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج تک جو ہماری نمازیں چھوٹی، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور پچھلی جو ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم قضا کریں گے انشاءاللہ۔ خدا را اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کریں، اپنی مسجدوں کو نماز کے ذریعے سے آباد کریں۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس دن موت کا فرشتہ آ جائے۔ اب عمر کا معاملہ نہیں رہ گیا، پہلے تو انسان سوچتا تھا 50 60 70 سال عمر ہوگی، اب تو جوان موتیں ہو رہی ہیں، اور ایسی موتیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، 2 گھنٹے بعد خبر آتی بندہ مر گیا، 3 گھنٹے بعد خبر آتی کہ بندہ مر گیا۔ اس طرح کی موتیں ہو رہی ہیں، تو امیدوں کے سہارے مت جئیں، یہ نہ سوچیں کل سے ایسا کریں گے، کل سے ایسا کریں گے، اگلے ہفتے نہیں، آج سے ہی، ابھی سے ہی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اپنے رب کے حضور۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ ارادہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وعدے پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ اس وعدے پر جم جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام حاضرین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔